بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون صدق اللہ العلی العظیم۔ نون، قلم کی قسم اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اس قلم کے معنی کو ہم اس لکڑی کے تراشے ہوئے قلم میں محدود نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن کریم اس زمانے میں انہی الفاظ کو استعمال کر سکتا تھا کہ جو اس زمانے کے عربی بولنے والوں کے لیے مانوس لفظ تھے، لیکن یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے اور معجزہ ہے کہ اسی زمانے کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اللہ نے ایسے حقائق بیان کیے ہیں کہ جو آنے والے زمانوں میں بھی انسان اپنے علم کی ترقی کے ذریعے جن حقیقتوں کو کشف کرے گا اور ان آیات کے معانی زیادہ بہتر سمجھ سکے گا۔ اور اللہ کے نبی سے بھی یہ روایت نقل شدہ ہے کہ میری احادیث کو، میری باتوں کو جس طرح سنو اسی طرح اگلی نسلوں تک پہنچا دو کہ تمہارے بعد آنے والے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو تم سے زیادہ بہتر طریقے سے ان باتوں کی حقیقتوں کو سمجھیں گے اور انہیں محسوس کر سکیں گے۔ آپ کی خدمت میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے نبیوں نے آغاز سے انسانوں کو یہ سمجھایا اور یہ خبر دی کہ تم جو کچھ کرتے ہو، تم جو کچھ بولتے ہو، وہ اللہ کے فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں اور آج کی زبان میں ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جب تمہارے کیے ہوئے اعمال اور تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ تمہیں سنایا جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال دکھائے جائیں گے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن یعنی قیامت کے دن انسان وہ چیزیں دیکھے گا کہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہوں گی، یعنی جو اس نے اعمال انجام دیے ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی انسانوں کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے اپنے اپنے زمانے میں، حتیٰ کہ رسول اللہ کے زمانے میں، تو اس زمانے کے لوگ انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ دیوانہ ہے جو میں نے اپنی گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر یا رات کے اندھیرے میں جب کوئی میرے پاس نہیں تھا جو میں نے اس وقت کام کیا ہے، بھلا وہ کس طرح محفوظ ہو جائے گا، وہ بھلا مجھے کس طرح دکھایا جائے گا۔ لیکن جب انسان کے علم میں ترقی کی اور انسان نے نت نئی چیزیں ایجاد کی، آج کے زمانے میں اگر مجھ سے یا آپ سے کوئی شخص یہ کہے کہ جو تم نے چھپ کر یا اندھیرے میں یا تنہائی میں فلان کام کیا تھا اسے ریکارڈ کر لیا گیا ہے، جو جرم تم نے کیا تھا اس کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے اور عدالت کی کارروائی میں وہ فلم چلائی جائے گی، تو اب اس خبر دینے والے پر ہم کبھی نہیں ہنسیں گے، کبھی نہیں کہیں گے کہ تو پاگل ہے اور دیوانہ ہے، بھلا ہماری بات جو ہم نے تنہائی میں کی تھی وہاں کوئی بھی نہیں تھا کیسے ریکارڈ ہو گئی۔ اس لیے کہ انسان نے ایسے آلات بنا لیے جنہیں ہم مائکرو فون کہتے ہیں، جنہیں ہم کیمراز کہتے ہیں، کہ وہ اب عام طور پر جگہ جگہ پر لگے ہوتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو کام کر رہا ہے کیمرے کی آنکھ اسے دیکھ رہی ہے۔ تو توجہ فرمائیں کہ یہ کیمرے اور یہ مائکرو فون یہ در حقیقت انہی چیزوں سے بنے ہیں، اسی مادے سے بنے ہیں کہ جس کا خالق اللہ ہے، اور اس مادے کے اندر یہ کوالٹیز رکھنے والا، یہ صفات رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ سائنس نے آ کر مادے میں کوئی خصوصیات نہیں رکھی، یاد رکھیے، توجہ فرمائیے گا، سائنس صرف کشف کرتی ہے، پردہ اٹھاتی ہے، ڈسکور کرتی ہے، سائنس ڈسکوری کا نام ہے، لیکن یہ حقیقتیں اور یہ صفات ہر چیز کے اندر پہلے دن سے موجود ہیں، اور آج کی سائنس کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ جو ابھی تک حل نہیں ہوا، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ اتنی مختلف صفات والی چیزیں، لوہے کی اپنی صفات ہیں، آکسیجن کی اپنی صفات ہیں، پانی کی اپنی صفات ہیں، ہر چیز میں ایک مخصوص صفات پائی جاتی ہیں،
تو یہ صفات ان چیزوں کے اندر کہاں سے آئی؟ اور اگر کائنات ایک دھماکے کے ذریعے وجود میں آئی تھی تو دھماکے سے تو کوئی نظم وجود میں نہیں آتا، تو یہ کیسا دھماکہ تھا کہ جس نے تمام چیزوں کو بھی الگ الگ کر دیا اور ان کے اندر نہ تبدیل ہونے والی خصوصیات بھی رکھ دی۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ کیمرے اور یہ مائکروفون یہ سائنس نے مادے کی خصوصیات کشف کر کے ایجاد کیے، تو وہ ہستی کہ جس نے اس مادے کو وجود بخشا ہے وہ قدرت رکھتی ہے پہلے دن سے کہ اس مادے کو پابند کر دے کہ یہ انسانوں کے اعمال پر گواہ بنے۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن کا زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ جب زمین میں سخت زلزلہ آئے گا اور اسے لرزایا جائے گا اور زمین اپنے وزن خالی کر دے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان تعجب کے ساتھ کہے گا کہ جب ہر چیز جسے وہ قابو کر چکا ہوگا، زلزلوں پر بھی کنٹرول کر چکا ہوگا، لیکن قیامت کا زلزلہ اس کے ٹیکنالوجی کو بیکار کر دے گا، تو تعجب سے جب اسے قابو نہیں کر سکے گا تو کہے گا ما لها، کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ زلزلہ میرے قابو میں نہیں آتا۔ وہاں خداوند عالم فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین باتیں کرے گی، اپنی خبریں سنائے گی۔ تو یاد رکھیے آج کے زمانے میں یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ بے جان موبائل فون جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے ہمیں بہت سی خبریں سناتا ہے، ہزاروں میل دور افراد کی، یا وہ باتیں کہ جو چند سال پہلے ریکارڈ کی گئی تھی ہمیں سنا دیتا ہے۔ تو جب آج کا انسان، کہ ابھی پتہ نہیں انسان نے کتنی ترقی کرنی ہے، آج کا کم ترقی یافتہ انسان جب مادے کو بولنے کی طرف لا سکتا ہے تو اس مادے کا خالق وہ زمین کو پابند کر سکتا ہے، اور اس نے کیا ہے کہ جو کچھ روئے زمین پر انسان عمل کرتے ہیں قیامت کے دن زمین بولے گی اور زمین گواہی دے گی، اور قرآن کہتا ہے کہ آج تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے اور آج تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ یہ سب نعمتیں اللہ نے جو تمہیں عطا کی تھی ان کی شکر گزاری کو بھلا کر تم ان کو بنانے والے اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید نے گواہی دی ہے کہ ان قریب ہم تمہیں آسمانوں میں اور تمہارے اپنے اندر ایسی چیزیں دکھائیں گے کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یقیناً اللہ کی ہوئی ہر بات اور اللہ کے نبیوں کی ہوئی ہر بات حق اور حقیقت تھی اور اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔